الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں صحیح منہج کیا ہے، درست طریقہ کیا ہے، وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اپنا کر ہم منہج حق پر قائم رہ سکتے ہیں اور ہر طرح کے انحراف سے محفوظ رہ سکتے ہیں، آج انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر 3 اصول آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان اصولوں پر چلتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں آپ ہر طرح کے انحراف اور ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ پہلا اصول اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے مخلوق کی صفات کے مشابہ ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں کسی مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام بتایا ہے یا جو اپنی صفت بتائی ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو نام بتایا ہے اور اللہ کی جو صفت بتائی ہے، ان کو ہم اللہ کے جلال اور عظمت اور اللہ کی شان کے مطابق تسلیم کریں، اس پر ایمان لائیں۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ پہلا اصول ہے تنزیہ کا اور دوسرا اصول ہے اس بات کا، ایمان کا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی کیفیت کی حقیقت کے ادراک سے اپنی لالچ اور اپنا طمع ختم کر لیں، اس لیے کہ مخلوق کے لیے ایسا ہونا محال ہے۔ ایک مخلوق اللہ کی صفت کی کیفیت کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ان 3 اصولوں کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو انشاءاللہ ہم ہر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ ان 3 اصولوں کے دلائل کیا ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ان تینوں اصولوں کے دلائل موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان تینوں اصولوں کے دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ پہلی اصل تنزیہ، اس پر دلیل ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ خالق اور مخلوق میں مشابہت اور مماثلت کی نفی کی جائے۔ خالق اور مخلوق میں کسی بھی قسم کی مماثلت یا مشابہت نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو گویا ساتھ میں اس بات کا بھی اشارہ دے دیا گیا کہ تنزیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کا اس بات ختم کر دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمع و بصر کو، سننے اور دیکھنے کو ہم ثابت کریں گے اس طرح سے جو کہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق کی صفات مخلوق کی حیثیت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ کے جلال و عظمت اور اس کی شان کے مطابق۔ تو جس طرح سے جو بات ہم سمع و بصر کے بارے میں کہیں گے، وہی بات ہم دوسری صفات کے بارے میں کہیں گے۔ جیسے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا کسی مخلوق کے سننے یا دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے تمام صفات کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ کی وہ صفات ثابت ہیں لیکن وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ کا یہ قول بھی پڑھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی وہ حدیث ذکر کرتے ہیں جسے امام بخاری نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی امام احمد نے مسند میں، اپنی مسند میں اس کی تخریج کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات لقد جاءت المجادلة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلمہ وانا فی ناحیۃ البیت ما اسمع فانزل اللہ عز وجل قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس کی سماعت تمام آوازوں کو وسیع ہے، جس کی سماعت سے کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی ہے۔ مجادلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرنے والی اور اپنے شوہر کے مسئلے پر گفتگو کرنے والی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے بات کر رہی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے کونے میں رہ کر اس کی بات نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اس کی آواز سن لی اور قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے تعلق سے آپ سے بحث کر رہی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی سماعت ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا ثابت ہے، لیکن وہ مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ جس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، جو نہایت اعلیٰ ہے اور جو اللہ کی عظمت و جلال کے شایان شان ہے۔ اسی طرح سے اس اصول کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ امام طبری اس کی تفسیر میں کہتے ہیں فَلَا تُمَثِّلُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ وَلَا تُشَبِّهُوا لَهُ الْأَشْبَاهِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا شَبَهَ، کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ کو کسی چیز کے مشابہ نہ قرار دو، اس لیے کہ اللہ کا کوئی ہم مثل نہیں، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا تم کسی کو اللہ کے ہم نام جانتے ہو؟ سمی کے معنی ہوتا ہے ہم نام۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں هل تعلم للرب مثلا او شبیہا، کہ سمی یعنی ہم نام ہے، کوئی اللہ کے مشابہ ہے، کوئی اللہ کی مثال ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو مثالوں سے، نظائر سے، مشابہ چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کے کوئی مشابہ نہیں، اللہ کے کوئی ہمسر نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں۔ اسی طرح سے اس اصول کی بنیاد سورہ اخلاص کی یہ آیت بھی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ امام طبری کہتے ہیں اس کی تفسیر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلَا عِدْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، اللہ کے کوئی مشابہ نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اللہ کے کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ تنزیہ کا اصول ان آیات و احادیث کی بنیاد پر ہے۔ اور جو دوسرا اصول ہے اللہ کی ان صفات پر ایمان لانا، اس کے لیے بہت سارے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام اور کتنی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا
کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اللہ زندہ ہے، اللہ تمام کا سنبھالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے؟ البتہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں کے آگے اور پیچھے، ماضی اور مستقبل کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اور لوگ اللہ کے علم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے مگر جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتانا چاہے، انہیں اطلاع دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ ہی تو پہلا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، اللہ ظاہر ہے جس سے اوپر کوئی نہیں، اللہ باطن ہے جس سے مخفی تر کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اور بہت ساری صفات کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ جب کوئی اپنے بستر پہ لیٹنے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ صحیح مسلم کی 2713 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی کہ وہ کہیں، اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے رب، عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور تمام چیزوں کے پروردگار، دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر کے اس میں پودے نکالنے والا، توریت کو، انجیل کو، قرآن مجید کو اتارنے والا، انہیں نازل کرنے والا، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان تمام جانوروں کے، مویشیوں کے اور حیوانوں کے شر سے جن کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں۔ اے اللہ تو باطن ہے، تجھ سے مخفی تر کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمارے قرض کو ادا کر دے، اور اے اللہ ہمیں ہماری فقیری اور محتاجی اور تنگ دستی کو ختم کر کے ہمیں تو غنی کر دے، ہمیں تو غنی کر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی صفات کا اور کتنے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ احادیث میں، آیات میں یہ نام اور صفات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟ تاکہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کو مانا جائے اور اسے تسلیم کیا جائے اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے، اس لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک تیسرے اصول کی بات ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے ادراک سے اپنی لالچ کو ختم کر لیں، اور ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کو نہیں جان سکتے۔ اس کی دلیل سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے آگے کی چیزیں جانتا ہے، لوگوں کے پیچھے کی چیزیں جانتا ہے، اور لوگ اللہ کے بارے میں اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے بارے میں اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو احاطہ
کوئی بھی بشری علم، انسانی علم آسمان و زمین کے پروردگار کا احاطہ کر سکے، ایسا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی صفات کی کیفیت کے تعلق سے احاطہ کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ نے اس میں سب کی نفی فرما دی ہے، اس لیے اس کی لالچ ختم ہو جانا چاہیے۔ اس اصول کی دلیل سورہ انعام کی آیت نمبر 103 بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ ساری نگاہوں کا ادراک رکھتا ہے۔ بعض علماء اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عَظْمَتِهِ، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال عظمت پر دلیل ہے۔ وَأَنَّهُ أَكْبَرُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بڑا ہے، اور کمال عظمت ہی کی بنا پر اس طرح سے اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا احاطہ کر لیا جائے، اس لیے کہ ادراک کسی چیز کے احاطہ کا نام ہے جو رویت سے زائد ہے۔ آپ کو کسی چیز کا دیدار ہو جائے، کوئی چیز آپ کی نظر میں آ جائے، یہ دوسری چیز ہے، نظر آنا دوسری چیز ہے، اور اس کا ادراک اور احاطہ ہو جانا یہ قدر زائد ہے، یہ اس سے زیادہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخرت میں دیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اہل ایمان آخرت میں دیکھیں گے، لیکن اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے کہ پوری طرح سے اس کا احاطہ کر لیں اور پوری طرح سے تمام چیزوں کے بارے میں ان کو علم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک عقل مند اور دانا و بینا شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانی طاقتوں کی ایک حد ہے، عقل کی ایک سرحد ہے، عقل اپنے حد سے تجاوز نہیں کر سکتی، اس سے آگے نہیں جا سکتی، جس طرح سے آنکھوں کی ایک حد ہے، جس طرح کانوں کی ایک حد ہے، قوت سماعت و بصارت کی ایک حد ہے۔ ہم اگر چاہیں کہ دیوار کے پیچھے دیکھ لیں کہ کیا ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اگر چاہیں کہ بہت دور کی آواز ایک ملک میں بیٹھے بیٹھے بلا کسی وسیلے اور واسطے کے دوسرے ملک کی آواز سن لیں تو یہ ناممکن ہے۔ تو جو شخص اپنے عقل کا استعمال ان چیزوں میں کرنے لگے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو رسائی نہیں دی ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا استعمال ایسی چیزوں میں کرنا چاہتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رسائی نہیں دی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آپ اللہ کی صفات کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، البتہ صفات کا معنی معلوم ہے، اور وہ اللہ کی عظمت و جلال اور اس کے شان کے مطابق ثابت ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے ان 3 اصولوں پہ گفتگو کی۔ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بعض اسماء و صفات کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کو تطبیقی طور پر ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی صفات کو کس طرح ماننا ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔